سب سے پہلے تو انتخابات کے حوالے سے نتائج آ رہے ہیں، ابھی تو نتائج کا سلسلہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے انتخابات میں انجینئرنگ کر رہی ہے۔ آپ کا باقاعدہ طور پر ندیم افضل چند صاحب نے نام بھی لیا، ویسے ولیم خان صاحب کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سرکاری وسائل جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سر، آپ خود انجینئر ہیں اور آپ پر انجینئرنگ کا الزام ہو رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ الزام لگانے کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں، ہر ایک جو بھی الزام لگانا چاہتے ہیں، مگر میں ایز اے ہول یہ کہوں گا کہ انتخابات ہوئے اور پیسفل طریقے سے ہوئے اور پرامن طریقے سے ہوئے، اور پیپل پارٹی نے تو اپنا بھرپور کیمپین بھی چلایا، اس کی پوری لیڈرشپ بھی وہی رہی، اپنے ماضی بھی پیش کیا، آئندہ بھی پروگرام پیش کیا۔ اس میں شک ہی نہیں ہے کہ پہلے کوئی مس ہیپ ضرور ہوا، اور ہم سب نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک پارٹی کو وہی موقع ملنا چاہیے اور آنا چاہیے۔ وہی پی ٹی آئی کے بارے سب سے پہلے میں نے بھی بات کی، ہر ایک نے کی، یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ وہی پی ملن کی حکومت نہیں، نگران حکومت ہے، اور ایک جسٹس صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور نگران حکومت ہے، اور الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کے تحت انتخابات ہو رہے ہیں۔ مگر وہی جو ایک دن کا واقعہ ہوا تو ہم سب نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر دوبارہ پیپل پارٹی کی پوری لیڈرشپ میں، اگر وہی جی بی میں تھا تو وہی چیئرمین صاحب بھی وہی تھے، گوہر صاحب، اس کے دوسرے جو ہمارے ایم این اے کے پی کے سے دوسرے لوگ، ہر ایک تھے، اپنا کیمپین وہی کھل کر چلا لیا اور عوام کے پاس گئے۔ اچھا ہوا کہ آج انتخابات ہوئے اور اس طرح کوئی واقعات رپورٹ نہیں ہوئے۔ بقایا تو عوام کی مرضی، جس پارٹی کو ووٹ دیا، جن امیدواروں کو ووٹ دیا، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ آ کر ان کی خدمت کرے گی۔ تو ایسی بات میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح کسی نے کیا کیا ہے۔ ہم نے وہی کون سی چیزیں استعمال کیے وہی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، یا کون وہی گئے۔ اگر مجھے کہتے ہیں ایک وزیر تو میں تو ان کا وزیر ہوں، اس کی سسٹم کا پارٹ ہو، حصہ ہو، اگر میں جی بھی مرا بقایا مجھے کسی ایک وزیر کا نام لے لے کہ وہی فیڈرل گورنمنٹ سے آئے اور کیمپین چلائے یا کوئی بات کی یا کوئی چیز استعمال کیا ہے، اس طرح کوئی بات ہوئی نہیں۔ اور عوام کو لیکن آپ کی وہاں موجودگی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں نا امیر مقام صاحب کہ آپ وہاں موجود ہیں اور انتخابات کو سست ہو رہے ہیں، یا انتخابات کے نتائج کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش، آپ پر یہ اس قسم کے الزام ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو پہلے کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے۔ نہیں پلیز بات یا رک جائے تو میں کس طرح، میں تو اسلام آباد میں ہوں، یا اگر وہی ہوا تو میرا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ اس کی اب ادارہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، اس کا اپنا ادارہ ہے۔ میں اس میں کس طرح کسی کو آگے کر سکتا ہوں اور پیچھے کر سکتا ہوں؟ وہی جی بی کی یہ حالت نہیں، وہ سب کے ساتھ وہی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ ان کے ریزلٹ میں کوئی تبدیلی لائے گا اور چینج لائے گا، اور نہ ہمارے سوچ بھی کرے اور نہ وہی اس طرح ہو سکتا ہے۔ سچ اس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، ان کی مرضی ہے جس کو ووٹ دینا ہے اور نہیں دینا ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک پارٹی کو موقع ملا، ہر ایک پارٹی وہی گئی، اپنا کیمپین چلایا، عوام کے پاس گئے، جس نے جس کو ووٹ دیا اچھی بات ہے، اس کو دے دیا، اس کا حق ہے، رائٹ ہے، جس کو اکثریت مل گئی اس کو آنا چاہیے اور عوام کی خدمت کر لینا چاہیے۔ یہ بلیم گیم کا آپ انجینئر صاحب، آپ مطمئن ہیں کہ فارم 45 کے مطابق ہی فارم 47 بنے گا اور کوئی 45 اور 47 کی پھر یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی؟ اسی طرح وہی جی بی کی اس طرح اسی تاریخ ہے، وہی اسی طرح کوئی چیز نہیں ہو سکتے۔ اس کو گورنمنٹ، اگر آپ لاسٹ حکومت بھی دیکھے، وہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور اس کے ساتھ سارے لوگ دوسرے بھی تھے، ادارے بھی ان کے ساتھ تھے، کھل کر اس کی اس طرح مجبوری بھی نہیں تھی۔ مگر اگر جی بی کے نتائج دیکھ لے تو پی ٹی آئی کو وہی 6 سیٹیں ملی تھے، آؤٹ آف 24 6 سیٹیں ملی تھے۔ اس طرح نہیں، ان جی بی کے عوام کا اپنا ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اس کے تحت یہ بعد میں بات ہے کہ ان کی نمبر زیادہ ہوئے، جو لوگ آزاد جیتے ہوئے تھے ان کے ساتھ آئے گئے اور مل گئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو اس طرح کوئی بات نہیں، میں جی بی کی یہ تاریخ بھی نہیں ہے اور ہسٹری بھی نہیں ہے کہ اس طرح کوئی چینج ہوگا اور کوئی اور چیز ہوگا۔
मगर ये अच्छी बात है कि अच्छे अंदाज में सही। तो अभी तक के नताइज के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम नून कितनी कामयाब हो रही है, कितनी नशिस्तों पर कामयाब हो रही है मुस्लिम नून अभी तक आपके पास जो नताइज आ रहे हैं? नहीं, अभी तक वही जो नताज आए गए तो 4 की हमें जो नॉन ऑफिशियल पहुंच चुके हैं हमारे पार्टी के हवाले से, तो उसमें हम जीत चुके हैं। अभी कोई 5-6 इस तरह जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, उसके नताइज अभी तक आए नहीं, तो 1-2-3 घंटे में वो भी आ जाएंगी। जिसने जीता जिसने हारा बस ठीक है, वही रिजल्ट हम सबको मानना चाहिए। हर एक चीज को उस तरह अगर हम हार गए फिर भी मानेंगे, जीत गए फिर भी मानेंगे। सही। तो अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में अगर आप जाते हैं इंजीनियर साहब, तो क्या उनसे रब्ता मुनक़ता होगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो किसी भी तरह से नताइज पर या इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो रहा। मुनीर फारूक साहब, बहरहाल पाकिस्तान पार्टी ने बड़ी कैटेगरी के लिए इल्ज़ाम लगाया और इंजीनियर अमीर मकाम साहब कह रहे हैं कि भाई मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने कोई ऐसी चीज़ की है। तो इंतखाबात के जो नताइज अब आ रहे हैं उसके बाद, इन तमाम तर इल्ज़ामात के बाद भी आप क्या समझते हैं, इस्तेहकाम पार्टी अगर कुछ कामयाब होती है मुस्लिम नून के साथ, को उनका इत्तेहाद हो सकता है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मुस्लिम नून के साथ यहाँ पर इत्तेहाद हो सकता है, या जैसे आपने आगाज़ बात की थी कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सबसे अहमियत ज़्यादा इख्तियार कर जाएंगे? फितरी इत्तेहाद कहाँ हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का तो जहाँ पर भी है वो गैर फितरी इत्तेहाद है, मजबूरी का इत्तेहाद है, और वो तो एक खास किस्म के अरेंजमेंट के तहत है। यहाँ वफाक में भी मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरवाजे पे खड़ी हुई इत्तेहादी है, यानी कि उनका एक पाँव दरवाजे से बाहर है, एक पाँव अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन वो कैबिनेट के अंदर शामिल नहीं, क्योंकि बिलावल साहब एक बात को बड़ा इंश्योर करते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी का कोई भी जिम्मा वो अपने ऊपर इसलिए नहीं लेते ताकि वो इलेक्शन में खुले दिल से कैंपेन कर सके कि अगर हुकूमत की कोई नालायकी है, कोई उनकी बुरी परफॉर्मेंस है, तो उस पर वो ये लिबर्टी अपने पास रखना चाहते हैं। और राइटली सो, मेरे ख्याल में सियासी तौर पर एक अस्ट्यूट चीज़ यही लगती है और इंटेलिजेंट चीज़ यही लगती है कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप ये करें। बट देखिए, वहाँ होगा तो गैर फितरी होगा। मैं नहीं समझ, मतलब मेरे लिए एक खुशगवार हैरत होगी कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद जीबी में हो, लेकिन मुझे जो ज्यादा लग रहा है, देखिए दोनों साइड्स क्लेम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ये कह रही है और चंद हमारे कोलीग्स ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है। कुछ दूसरा दावा पीएमएलएन की जानिब से किया जा रहा है। यकीनी तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान जितनी भी तादाद में जीते वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वफाक में पीएमएलएन की इत्तेहादी है, तो वो लाइकलीहुड ये है कि वो पीएमएलएन के साथ ही जाएंगे। इंडिपेंडेंट्स भी अगर टैग अलॉन्ग करते हैं पीएमएलएन के साथ, और अगर वो इस वक्त जो गैर सरकारी गैर हतमी दावे किए जा रहे हैं, अगर पीएमएलएन 1 सीट पीछे भी है, 2 सीट पीछे, फिर भी उनको एज हासिल होगा कि वो वफाक में हुकूमत की मौजूदगी को कैश करवाएं और लोगों को माइल करें अपनी तरफ, विच इज अ लेजिटिमेट थिंग। 3 दिनों के अंदर अंदर इंडिपेंडेंस ने तो चूज करना है।